پچھلی ویڈیو میں ہم پڑھے تھے مسلمانوں کا جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت، تو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے نے ان کو اور بھی جلا رکھا تھا، اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ لوگوں کا ان سے ملنا جلنا بند ہو جائے، اسلام کا چراغ کسی طرح بجھ جائے۔ اس لیے سرداران مکہ کی ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کھلم کھلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، لیکن قتل کر دینا بھی آسان کام نہ تھا، اس لیے کہ بنو ہاشم بھی بڑے جتھے اور اونچے طبقہ کے لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ اگرچہ اکثر مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہو جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ اس لیے ان سب کفار نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ سارے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کیا جائے، نہ ان کو کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے، نہ بات چیت کرے، نہ ان کے گھر جائے، نہ ان کو اپنے گھر میں آنے دے، اور اس وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے حوالہ نہ کر دے۔ یہ معاہدہ زبانی ہی گفتگو پر ختم نہیں ہوا، بلکہ یکم محرم 7 نبوی کو ایک معاہدہ تحریری لکھ کر بیت اللہ میں لٹکایا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور اس معاہدے کی وجہ سے 3 برس تک یہ سب حضرات 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی میں نظر بند رہے کہ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا، نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے، نہ مکہ کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے، نہ باہر آنے والے کسی تاجر سے مل سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو پیٹا جاتا، اور کسی ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا۔ وہ معمولی سا سامان غلہ وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس تھا وہ کہاں تک کام دیتا، آخر فاقوں پر فاقے گزرنے لگے، اور عورتیں اور بچے بھوک سے بے تاب ہو کر روتے اور چلاتے ہوئے ان کے اعزاء کو اپنی بھوک اور تکالیف سے زیادہ ان بچوں کو تکالیف ستائیں۔ آخر 3 برس کے بعد اللہ کے فضل سے وہی صحیفہ دیمک کی نظر ہوا اور ان حضرات کی یہ مصیبت دور ہوئی۔ 3 برس کا زمانہ ایسے سخت بائیکاٹ اور نظر بندی میں گزرا، اور ایسی حالت میں ان حضرات پر کیا کیا مشقتیں گزری ہوں گی وہ ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نہایت ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہے، بلکہ اس کی اشاعت فرماتے رہے۔ فائدہ: یہ تکالیف اور مشقتیں ان لوگوں نے اٹھائی ہیں جن کے آج ہم نام لیوا کہلاتے ہیں، اور اپنے کو ان کا متبع بتلاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں ہم لوگ ترقی کے باب میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسی ترقیوں کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن کسی وقت ذرا غور کر کے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان حضرات نے کتنی قربانیاں فرمائی، اور ہم نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، مذہب کی خاطر کیا کیا۔ کامیابی ہمیشہ کوشش اور سعی کے مناسب ہوتی ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ عیش و آرام، بد دینی اور دنیا طلبی میں کافروں کے روش بروش چلیں اور اسلامی ترقی ہمارے ساتھ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ترسم نرسی بکابہ اے عرابی کیں ہرا کہ تو میری بھی بترکستان است۔ ترجمہ: مجھے خوف ہے اب او بدوی کہ تو کعبے کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ یہ راستہ کعبے کی دوسری ترکستان کی طرف جاتا ہے۔ دوسرا باب شروع ہوا ہے حکایات صحابہ سے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا خوف اور ڈر۔ دین کے اس جاں فشانی کے باوجود جس کے قصے ابھی گزرے ہیں، اور دین کے لیے اپنی جان و مال، آبرو سب کچھ فنا کر دینے کے بعد جس کا نمونہ ابھی آپ دیکھ چکے ہیں، اللہ جل شانہ کا خوف اور ڈر جس قدر ان حضرات میں پایا جاتا تھا، اللہ کرے اس کا کچھ کرشمہ، اس کی کچھ شمع ہم سہ کاروں کو بھی نصیب ہو۔ مثال کے طور پر اس کے بعد کچھ قصے لکھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا چیپٹر شروع ہونے لگا ہے کہ آندھی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہوتا تھا۔ یہ چیپٹر انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے، تو اپنے دعاؤں میں بہت بہت یاد رکھیے گا، اور جو ہے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اور میرا چینل جو ہے وہ اس کو بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے، کیونکہ جب میں اگلی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اگر آپ نے بیل آئیکن دبایا ہوگا تو وہ ویڈیو آپ کو ضرور مل جائے گی۔ اپنی دعاؤں میں بہت بہت یاد رکھیے گا۔ ڈاکٹر وکی آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آئے گا انشاءاللہ دینی۔ اوکے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، بائے بائے، اللہ حافظ۔